بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پاک سے۔ میں ہوں کیسر انجم، آئی پی پی نیوز کے پروگرام دستک کے ساتھ۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دستک پروگرام میں بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے شخصیات تک آپ کی دکھ درد کی داستان پہنچائیں۔ کہنے کو تو پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، ایک ریاست ہے جو اسلام کے نام سے حاصل کی گئی۔ قدم قدم پہ ہمارے ہاں معاشرتی نامواریاں ہیں۔ حقدار کے پاس حق نام کی کوئی چیز نہیں۔ مظلوم ظلم کے خلاف رونا بھی چاہیں تو رو نہیں سکتے۔ پاکستانی قوم کو مہنگائی کے ایک ایسے گندے گٹر میں پھینک دیا گیا ہے کہ وہاں سے نکل ہی نہیں پاتے۔ IMF سے قرضہ لے کر ملک چلانا اور بیوروکریسی کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچانا ان کی ترقی اور تنزلی حکمرانوں کے پاس تو ہے، لیکن غریب اور اس بیمار قوم کا خون پسینے کا ٹیکس سرمایہ جو عوام حکومت کو دیتی ہے، اس سے اربوں روپے کی گاڑیاں لے کے دینا، یہ ہے ہمارا پاکستان۔ پاکستان زندہ باد، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ ہم ہیں تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ آج دستک پروگرام میں حسینیت اور یزیدیت کی ایک داستان علم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیشہ سے یزیدیت اور حسینیت برسر پیکار رہے، تو آئیے آج ایک انتہائی بدنصیب آپ کی سچی کہانی آپ تک پہنچانے کی جرات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹرز جن کو ہم مسیحا کہتے ہیں، ہمیں جب کوئی دکھ ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، تو ہم ڈاکٹر کا کلینک میں جاتے ہیں یا ہاسپٹل میں جاتے ہیں۔ تو آئیے DG خان کے بزنس فیملی سے تعلق رکھنے والے ایک بد نصیب اور مجبور باپ کی کہانی سنیے۔ اگر آنکھیں پرنم نہیں ہوتی تو دل ہی دل میں ایسے مسیحاؤں پر لاکھوں بار لعنت بھیجے۔ تو لیجیے، میں اس دستک پروگرام میں DG خان کے ایک کاروباری شخصیت کے حوالے سے آپ کو دل دہلا دینے والی ایک ایسی سچی رپورٹ پیش کر رہا ہوں جسے سن کے آپ کا دل بھی دکھے گا اور آپ سوچیں گے کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ یہ بد نصیب باپ نے اپنی داستان علم، اس پہ جو بیتی، اس نے الفاظ کی صورت میں شیئر کی، اور انہی کی زبانی، انہی کے الفاظ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو ڈلیوری کے لیے DG خان کے سب سے بڑے ہاسپٹل کیئر سینٹر لے کے گیا۔ رات کے 9:30 بجے ڈلیوری ہوئی۔ ڈاکٹروں نے بچے کو نرسری میں شفٹ کر دیا۔ 12:30 بجے بتایا گیا کہ بچے کے پھیپھڑے صحیح کام نہیں کر رہے، آپ اس کو ملتان لے جائیں۔ میں بچے کو لے کر رات 2 بجے ملتان سٹی ہاسپٹل پہنچا۔ انہوں نے
بچے کو ایڈمٹ کرنے سے معذرت کر لی۔ میں ایک اور پرائیویٹ ہاسپٹل میڈی کیئر پہنچا، جہاں وہاں بھی سینئر ڈاکٹرز کے نہ ہونے کا بہانہ کر کے میرے بچے کو ایڈمٹ کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ میں وہاں سے بھاگ کر سرکاری ہسپتال چلڈرن کمپلیکس پہنچا۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہاؤس فل ہے، آپ نشتر ہاسپٹل چلے جائیں، یہاں ایک بھی بچہ ایڈمٹ کرنے کی گنجائش نہیں۔ میں نشتر کے چلڈرن وارڈ ایمرجنسی میں پہنچا تو انہوں نے بچہ ایڈمٹ کر کے کہا کہ مسئلے کا سلوشن سرونٹا انجیکشن ہے، یہ وزن کے حساب سے لگتا ہے، آپ کے بچے کا وزن 3 کلو ہے، لہذا آپ کے بچے کو 3 انجیکشن لگیں گے، جن کی ایک انجیکشن کی قیمت 15,000 روپے ہے۔ میں انجیکشن لینے بھاگا۔ جب 45,000 روپے کے 3 انجیکشن لایا تو ایک اور مصیبت سر پر آ گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انجیکشن وینٹیلیٹر کے بغیر نہیں لگ سکتا۔ پنجاب کے تیسرے بڑے شہر اور ایشیا کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر نہیں تھا۔ میری جیب میں 40,000 روپے تھے اور وینٹیلیٹر 2.5 لاکھ روپے کا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو کرائے پہ وینٹیلیٹر لینے کی تجویز پیش کی۔ ڈاکٹر نے کہا، صبح 5:30 بجے کون اٹھ کر وینٹیلیٹر دے گا؟ وینٹیلیٹر میڈی کیئر میں ہے، آپ ان سے رابطہ کر کے یہ گارنٹی دے کر انجیکشن کے دوران اگر بچہ فوت ہوا تو ذمہ داری آپ کی ہوگی، تو آپ کا بچہ ایڈمٹ کر لیں گے۔ میں نے میڈی کیئر رابطہ کیا، انہوں نے کہا آپ آ جائیں۔ میں ایمبولینس سے لینے گیا تو ہسپتال نے بچے کو یہ کہہ کر نرسری میں شفٹ کر دیا کہ ہم بچہ زیادہ دیر ایمرجنسی میں نہیں رکھ سکتے۔ نرسری میں اے سی تو دور، پنکھے بھی اتنی بلندی پہ تھے کہ ان کی ہوا زمین پہ نہیں پہنچ رہی تھی۔ میں ایمبولینس لینے جا رہا تھا تو میرا بچہ قریب المرگ تھا۔ میری بہن میرے بچے کو مصنوعی سانس دے رہی تھی۔ میں ایمبولینس سے آکسیجن کا سلنڈر نکال کے دوڑتا ہوا وارڈ میں پہنچا تو دیکھا میرا بیٹا مر چکا تھا۔ تصور کی آنکھ سے ایک دکھی بدقسمت باپ کو دیکھیے جو اپنے لگتے جگر کو بچانے کے لیے در بدر پھر رہا تھا، اور وہ مسیحا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے اس پیشے میں آئے ہیں۔ کہاں گئی وہ مسیحت، کہاں گیا وہ عظیم پیشہ جس کو ہم طب کا پیشہ کہتے ہیں؟ اس کا بیٹا مر چکا تھا۔ اب وہ سوال کر رہا ہے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک صاحب ثروت بزنس مین ہوں، میں 1,00,000 روپے جیب میں ڈال کر گھر سے نکلا تھا، لیکن میں اپنے بچے کی زندگی نہیں بچا سکا۔ تو ماہانہ 10-20 ہزار کمانے والے انسان کی اولاد کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ انہوں نے مزید کہا کہ وہ ایک کٹر مسلم لیگی ہیں، لیکن میری ساری مسلم لیگیت میاں شہباز شریف کی گڈ گورننس 2.5 لاکھ روپے کے ایک سلنڈر نے باہر نکال کر کچرے میں پھینک دی۔ میں شریف برادران سے پوچھنا چاہتا ہوں، 50 ارب روپے والے میٹرو کے شہر میں 2.5 لاکھ کے وینٹیلیٹر کیوں نہیں ہے؟ اب تک نہ جانے کتنے ننھے پھول مسئلے جا چکے ہوں گے۔ ہمارے بچوں کو وینٹیلیٹر میسر نہیں تو کیا ہم میٹرو کا اچار ڈالیں گے؟ خدا رہا کرپشن چھپانے کی وجہ سے سڑکیں نہ بنائیں، ہسپتال بنائیں، ہسپتال والوں کو ایمرجنسی کی کیسز لینے کا پابند بنائیں، ورنہ آپ میرے جیسے بدنصیب پاکستانیوں کے بددعا کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ محمد صابری صاحب ہیں۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہم کتنے بحث ہیں، کاش کوئی ایسا مرد مجاہد آئے اور اس ملک کو لوٹنے والوں کو سر عام موت کے گھاٹ اتارے۔ کاش
ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر بیچنے والوں اور پاکستان کو بھکاری بنانے والوں کو کوئی ایسا مرد مجاہد ہے جو ان کو سزا دے، تاکہ آنے والے دنوں میں ہماری آنے والی نسلوں کو ایک صاف ستھرا اور ایماندار معاشرہ مل سکے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میسج آپ کے دل کو رلا دے رہا ہے تو خدا کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، تاکہ وہ بحث انسان جو سفید لبادہ اوڑھ کر مسیحیت کے روپ میں دراصل ایک ڈاکو ہے،